وہ آج کافی لیٹ گھر پہنچا تھا، جس پر اس کی والدہ ناراض تھی۔ 30 سال کا وہ ڈی ایس پی سکندر شاہ، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، پورے خاندان میں اپنی پوسٹ اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔ انتہا کا ضدی، خصیلہ اور روڈ، لیکن ماں سے اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ ان پہ جان فیدا کرتا تھا۔ سوری امی جان، آج کسی کیس میں پھنس گیا تھا، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ سکندر، آج تمہاری پھوپھو نے آنا تھا، انہیں ریسیو کرنے جانا تھا بیٹا، لیکن تم بھول گئے۔ پتہ بھی ہے جوان جہان بیٹی کے ساتھ اکیلی وہ شہر سے گاؤں آ رہی تھی، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کی بات پر سکندر نے لب پیچھے۔ اب کیا بولتا کہ جوان جہان لڑکی کو گاؤں اکیلے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے بھی یہی کہا، شاید شہر سے واپس آتے سکندر ساتھ لے آئے گا، پر انہیں اکیلا آنا پڑا۔ ادابہ بیگم اس سے اپنے دل کی ساری بات جب تک کہہ نہ دیتی سکون نہیں آتا تھا۔ وہ بھی بہت پیار سے ان کی ساری باتیں دل سے سنا کرتا تھا۔ امی، انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ اب کی بار گھڑی پہ وقت دیکھتے اس سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ فہدی ہے نا، وہ مل گیا تھا راستے میں، وہی لے کے آیا انہیں حویلی تک۔ بڑا نیک اور شریف بچہ ہے۔ فہدی ان کے گھر کی پرانی ملازمہ رضیہ کا بیٹا تھا، جو شہر پڑھنے جاتا تھا، روزانہ شہر سے آنا جانا تھا۔ فہدی سے سکندر کی دوستی بھی اچھی خاصی تھی، وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں ریسٹ کر لوں، کافی تھک گیا ہوں۔ موبائل پر میسج آتے دیکھ وہ اٹھا تھا۔ کھانا لگا دیتی ہوں، کھانا کھا کے سونا۔ ادابہ بیگم نے محبت اور فکر سے کہا۔ نہیں، بھوک نہیں امی، آپ سو جائیں۔ وہ انہیں شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اور کتنا ویٹ کروں سکندر، اب کال پک کر بھی لو۔ بسمہ کا میسج پڑھتے اس کی آتی کال کو دیکھتا مسکرایا۔ کال یس کرتا وہ کان سے لگاتا بھی دھیانی میں آگے بڑھا کہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتا دور جا گرا۔ موبائل کو چھوڑے وہ اپنے ساتھ ٹکرائے اس نسوانی وجود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اسے گرنے سے بچاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ٹکراؤ اتنا زور کا تھا اور اچانک تھا کہ ازلین کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ 16 سال کی اڑگیل مٹیار خوبصورت نین نقش والی ازلین اجمل شاہ تھی، سکندر شاہ کی پھوپھو کی بیٹی۔ سکندر شاہ نے اسے اگلے ہی پل فوراً جھٹکے سے چھوڑا، دانت پیستے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر نیچے گرا اپنا موبائل اٹھایا جو کہ بند ہو چکا تھا اور موبائل پہ اچھا خاصا سکریچ آ چکا تھا۔ تم اندھی ہو کیا؟ یوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اس پر غصے سے بھڑکا۔ تو سہم گئی۔ سوری سکندر سائیں، وہ غلطی سے سب ہو گیا۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے معصومیت بڑے انداز میں بولی۔ تمہاری سوری کا اچار ڈالوں؟ سکندر موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا دبا سا دہاڑا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی اور چھپاک سے وہاں سے پلٹتی بھاگ گئی۔ غسیلہ آدم خور، اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے وہ نارمل انداز میں کمرے میں تھی جہاں اس کی والدہ پہلے سے موجود تھی۔ دروازے کو اچھی طرح لاک لگاتے اس کے قریب گئی۔ مشن از سکسیسفل اماں، وہ خوشی سے ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ شاباش میری بچی، بس اسی طرح اپنے کام پر لگی رہو۔ وہ دن دور نہیں جب سکندر بھی تمہارا ہوگا اور یہ پوری حویلی بھی۔ بس میری بچی اپنا مقصد بھولنا نہیں۔ گلشن اسے تفصیل سے سمجھانے لگی۔ اپنی پہلی کامیابی پر ازلین بہت پرجوش ہو رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لینے والی تھی۔ بسمہ غصے سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ مسز نورین اسے غصہ میں دیکھتی پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے بسمہ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے متفکر چہرے کو وہ جان چکی تھی۔ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے مما، I'm not a good today۔ وہ منہ پھلاتی ہوئی ان کے پاس ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا، کچھ تو پتا چلے، ہوا کیا ہے؟ میری شہزادی کا موڈ کیوں آف ہے؟ کہ اس ڈی ایس پی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ انہیں پل کے ہزاروں حصے میں اندازہ لگایا، جس پر بسمہ کا دماغ مزید گھوما۔ ماما، یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، بے وفا اور خود غرض۔ وہ تو بڑی بیٹھی تھی، مما کے پوچھنے پر اچھا خاصا برک گئی۔ لیکن بسمہ بیٹا، سکندر تو مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ پر یقین کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے سن کر مجھے کافی حیرت ہو رہی ہے۔ مسز نورین نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے بسمہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی بیٹی چلتی پھرتی خوبصورتی کا مجسمہ تھی، جسے ساری خوبصورتی آ کر بسمہ پر ختم ہوئی ہو۔ ایسے میں وہ جاگیردار ڈی ایس پی سکندر شاہ ان کی بیٹی کا دیوانہ تھا، تو وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ ایک یا دو نہیں بلکہ 3 گاؤں کا وہ وارث تھا، اور ان کی بیٹی اس ڈی ایس پی کے منظور نظر۔ بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جاویر ایسا بالکل نہیں۔
مسز نورین نے بیٹی کو سمجھایا. واٹ ایور ماما, آئی ایم گوئنگ. وہ غصے سے اٹھتی بنا ناشتہ کیے جا چکی تھی جبکہ وہ اپنی فرینڈ ماریا کو کال کر رہی تھی. اس کے ساتھ آج وہ کی پارٹی میں جانے والی تھی. سکندر تیزی سے اٹھ کر نیچے آ رہا تھا. باقی سب ناشتے کی ٹیبل پر ہی موجود تھے. السلام علیکم بابا سائیں. اپنے بابا کو ایک نظر دیکھتا اپنے موبائل کو اپنے پاکٹ میں رکھ گیا جو رات کو ٹکراؤ ہونے کے بعد سے چل ہی نہیں رہا تھا. السلام علیکم پھوپھو. گلشن بیگم بھی سکندر کو نظر آ ہی گئی اور ان کی وہ جاہل بیٹی بھی جو سکندر شاہ کی نظر میں جاہل ہی تھی. آج سکندر شاہ کا موڈ بہت آف تھا جسے نعمان شاہ نے محسوس کر لیا. وعلیکم السلام بیٹا, خوش رہو, آباد رہو. پھوپھو نے اسے دعائیں دی جبکہ ازلین ایک چور نظر سکندر پہ ڈالتے واپس اپنے ناشتے پر جھک گئے. کیا بات ہے بیٹا, آج کچھ چپ چپ سے لگ رہے ہو؟ نعمان شاہ کی بات پہ سکندر شاہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. نہیں بابا, ایسی کوئی بات نہیں, بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. ماما میرا جوس. سکندر شاہ اپنے بابا کو سنجیدگی سے جواب دیتا رودابہ بیگم کی جانب مڑا. رودابہ بیگم نے ازلین کی جانب دیکھا. ازلین بیٹا, یہ جوس اس طرف کرو, بلکہ ایک کام کرو, یہ جوس گلاس میں ڈال کر سکندر کو دو. رودابہ بیگم نے ازلین کو جوس ڈالنے کا بولا جس پر سکندر کے ماتھے پر بل پڑے. ازلین نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے گلاس میں جوس انڈیلا اور گلاس لیے سکندر کی جانب پڑی. سکندر نے گلاس تھاما لیکن اسی دوران ازلین کا ہاتھ سکندر کے ہاتھ سے ٹچ ہوا جو کہ سکندر کو بہت عجیب لگا. ازلین گھبرا کر اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی جبکہ جوس پیتے سکندر کی نظروں کا محور اب وہ 16 سالہ لڑکی تھی جو دیکھنے میں تو معصوم لگ رہی تھی لیکن تھی نہیں. جوس فنش کرتا وہ اٹھ گیا. سب کو ایک ساتھ اللہ حافظ کہتا وہ شہر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا. ازلین سکندر کی نظروں سے بری طرح پزل ہو رہی تھی. وہ جس طرح ازلین کو دکھ رہا تھا ازلین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو. لیکن اس کے جانے کے بعد ازلین نے شکر کا کلمہ پڑھتے گہرا سانس خارج کیا. بسما جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی, یونیورسٹی کی گیٹ پر سکندر کو اپنی بڑی سی گاڑی لے کھڑے دل میں گہرا سا مسکرائی لیکن چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا. اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے سکندر کی جانب قدم بڑھا گئی. سکندر بسما کو اپنی طرف آتا دیکھ چہرے پر مسکراہٹ لے آیا. رات پر میرا فون نہیں اٹھایا اور اب یونیورسٹی آ کر یقیناً تم معافی ہی مانگنے والے ہو, تو سن لو ڈی ایس پی, بسما لاشاری تمہیں معاف نہیں کرے گی. وہ اترا کر بولتی سکندر کو بہت پیاری لگی. یار, موبائل گر گیا تھا اور رات سے بند ہے, یہ دیکھو تمہارے سامنے ہے, ابھی ٹھیک کروانے کے لیے دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہی سوچا کہ اپنی بسما کے پاس جا کر اسے مناؤں. وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت بھری لہجے میں بولا تھا, جانتے ہو رات سے میں کتنی اپسیٹ تھی, میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور مجھے اتنی زوروں کی بھوک لگ رہی ہے. بسما نے لاٹ سے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح کہا, تو یہ ڈی ایس پی کس لیے ہے میری جان, چلو اچھا سا بریک فاسٹ کرواتا ہوں. سکندر کی محبت میں وہ ہواؤں میں اٹھ رہی تھی. خوشی سے اس کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے وہ خود کو بہت بڑا آفیسر سمجھ رہی تھی. سکندر کو اس کی یہی ایک عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ ناراض تو ہوتی تھی لیکن پھر بہت جلد مان بھی جاتی تھی. وہ اسی لیے ایک ریسٹورنٹ میں آیا جہاں اس کی پسند کا ناشتہ کروا کر اسے دوبارہ یونیورسٹی چھوڑ گیا. سکندر نے اپنا موبائل ٹھیک کروانے کے لیے حوالدار نواز کو اپنے قابل اعتبار بندی کے پاس بھیجا اور خود آج کے کیس کی فائلز نکالتا اسٹڈی کرنے لگا. ایک اہم کیس کے سلسلے میں سکندر شاہ پورا ایک ہفتے سے اتنا پھنس گیا کہ حویلی بھی نہ آ سکا اور پورا ہفتہ اس شہر والے اپارٹمنٹ میں رہا. ایسے میں بسما کبھی کبھار آ کر اس کو تھوڑا سا سٹریس فری کر جاتی تھی. ازلین فادی کے ساتھ شہر آئی تھی, اسے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا. اس سارے سلسلے میں کافی وقت لگ گیا تھا. فادی تو خود حیران تھا کہ پپو گلشن نے کیسا اتنا بڑا دل کرتے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا. واپسی پھر رات ہو گئی تھی. فادی بھیا, کیا ہم یہاں کسی کے گھر رات نہیں رک سکتے؟ رات کا سفر کرنے سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, ازلین نے معصومیت بھرے انداز میں کہا. ازلین بی بی, کہوں تو یہاں سے واقعی کافی دور ہے اور رات کے وقت آپ کا میرے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں. یہاں سے تھوڑی سی قریب ہی سکندر شاہ کا گھر ہے, اگر آپ گھر والوں سے پوچھ لیں تو میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں, آپ ان کے ساتھ حویلی چلے جائیں. فادی کو بھی اس وقت ازلین کے ساتھ جانا بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ ہمیں سکندر شاہ کے پاس چھوڑ آئے, پھر ان کے ساتھ ہم حویلی چلے جائیں گے.
وہ بھی فوراً سے راضی ہو گئی تھی اور پھر کی کچھ ہی دیر بعد بھی سکندر شاہ کے سامنے بیٹھا اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا۔ سکندر شاہ کے لب بھیجے ہوئے تھے، وہ کسی صورت بھی عظیم کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس وقت حویلی لے کر جانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسے تو اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ پھوپھو نے کیسے فادی کے ساتھ عظیم کو بھیج دیا۔ ٹھیک ہے فادی، تم جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، سکندر نے سنجیدہ لہجے میں فادی سے کہا، تو وہ فوراً وہاں سے باہر کی راہ لے گیا۔ یہ آپ کا گھر ہے سکندر سائن؟ سکندر جو موبائل پر کسی کو فون کرنے لگا تھا اس کی بات سنتا تھم گیا تھا اور اس کی جانب پلٹا۔ تم کس کی اجازت سے فادی کے ساتھ چہ رہی ہو؟ اب کی بار وہ اس کی جانب غصے سے بھرا تو وہ سہم کر صوفے میں جا ٹکرائی۔ اماں نے اجازت دی تھی سکندر سائن، اس نے فوراً سے پیشتر جواب دیا۔ پھپھو نے بھی کیسے اجازت دے دی، وہ بھی ایک نامحرم مرد کے ساتھ؟ انہیں ذرا احساس نہیں جو نے تمہیں فادی کے ساتھ بھیج دیا؟ حیرت ہے مجھے، وہ آنکھیں نکالتا ہوا بولا، اور اب چپ چاپ کر کے یہاں بیٹھو جب تک میں تمہیں واپسی کا کوئی بندوبست نہیں کرواتا ہوں۔ وہ اسے ڈپٹتا ہوا اب اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے ازلین کے شہر جانے کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس پر سکندر کو مزید غصہ آیا۔ انہوں نے اسے یہ کہا کہ یا تو خود ازلین کو یہاں لے کر حویلی آئے یا رات اسے وہیں اپنے اپارٹمنٹ میں رکھے، کسی اور کے ساتھ نہ بھیجے۔ سکندر کے لیے لڑکی ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر گئی تھی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں بسما نے یہاں آنا تھا اور سکندر نہیں چاہتا تھا کہ ازلین بسما کو یہاں دیکھے، اور وہ دوسری طرف بسما بھی ازلین کو یہاں دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھے۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ ابھی وہ یہ ساری باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی بسما چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہائے سکندر، ویئر آر یو؟ وہ اپنا بیگ گھماتی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر ایک کمسن لڑکی کو بیٹھا دیکھ اپنے قدموں پر بری طرح ٹھٹکی۔ ازلین کی نظر بھی آنے والی اس حسین لڑکی پر جا ٹھہری جو ریڈ سکرٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے گلے میں ریڈ سٹالر لیے وہاں موجود تھی۔ اس کے لباس میں اس کی رعنائیاں بہت واضح ہو رہی تھی۔ ازلین نے اپنی نظریں فوراً ہٹا لی۔ سکندر اس کی نظر ازلین کی جانب دیکھتے اپنی لب پیچ گیا کہ کون ہے سکندر؟ بسما کی طرف سے یہ پہلا سوال سکندر کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ کزن یار، تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ یہاں کیسا مسئلہ سکندر؟ اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں کیا کر رہی ہے؟ کزن ہے تو گھر میں ہونی چاہیے، یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ بسما کی شکی طبیعت سے سکندر اچھی طرح واقف تھا۔ وہ سکندر کا ایک پل کے لیے بھی وہم نہیں کھاتی تھی، وہ بس اسے اپنے نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اور سکندر جانتا تھا کہ یہ بسما اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے آگے ہی سکندر شاہ اپنا دل ہارا تھا۔ لیکن اس وقت ازلین شاہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھی۔ ڈونٹ وری، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو واپس گاؤں بھجوا دوں گا، تم یہاں کر بیٹھو۔ سکندر نے بسما کو کول ڈاؤن کرنا چاہا، لیکن بسما کو لڑکی ایک آنکھ نہ پائی۔ بسما کو شدید غصہ آنے لگا۔ سکندر، 1 منٹ سے پہلے اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو، میں اس کو 1 سیکنڈ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ بسما کی بات پر ازلین کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ معاف کرنا باجی، میں یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجبوری میں آئی ہو۔ اب مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے آنا ہے تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ ازلین نے اپنی جگہ سے اٹھتی جس انداز میں کہا، بسما اور سکندر اس کا منہ دیکھنے لگے۔ What are you speaking? You call me باجی؟ How dare you? جرأت کیسے ہوئی تمہیں مجھے یہ لفظ کہنے کی؟ تم بہت چھوٹی بچی ہو کیا جو مجھے باجی کہہ رہی ہو؟ سکندر، میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہے یہ؟ اچانک بسما کو سخت غصہ آیا اور وہ جارحانہ انداز میں ازلین کی جانب پڑی۔ ازلین ڈر کے مارے پیچھے ہٹی، لیکن سکندر نے بسما کو وہیں روک دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پیچھے ہٹو۔ سکندر کو بھی اب غصہ آنے لگا کیونکہ بسما اوور ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی، اس کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکالو۔ بسما کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں، سکندر نے جلدی سے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے کہا۔ تم کیوں چھوڑ کر آؤ گے؟ تم نے ٹھیکہ نہیں رکھا ہے کیا؟ اس کو ڈرائیور کے ساتھ چلتا کرو، ابھی کی ابھی۔ بسما نے غصے سے کہا، یہ ناممکن ہے، میں ہرگز اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیچ سکتا۔ جو بھی ہے یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور میں خاندان کی عزت؟ مائی فوٹ! تم ایک لڑکی کو کیا رات پر اپنے اپارٹمنٹ میں رکھو گے؟ بسما کی باتیں آج سکندر کو کچھ برا سا فیل کرا رہی تھی۔
جس بدتمیزی سے وہ بات کر رہی تھی سکندر کو وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. بس اب میں تمہارے منہ سے کچھ غلط الفاظ نہ سنوں بسما. تم یہی میرا انتظار کرو گی اور تم عظیم کی جانب دیکھا چلو میرے ساتھ. سکندر اتنے غصے سے بولا کہ بسما کی پھر ہمت نہ ہو کیوں کچھ بولتی. نہیں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی, میں بھی جا. بسما میں نے کیا کہا ہے. سکندر نے اس کی بات کاٹتے اس کی جانب بڑھا. یہی میرا انتظار کرو, میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں. اب بھی وہی سرد لہجہ. مجبوراً بسما کو وہیں بیٹھنا پڑا اور وہ عظیم کو لیے گھر سے نکلا. عظیم کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنی زیادہ بے عزتی ہونے کے باوجود وہ خاموش تھی, جبکہ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی. اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی تھا, اور بہت کچھ پانے کے لیے اگر تھوڑا کچھ کھونا بھی پڑ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی. اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ خاموشی رہی. کافی وقت گزر گیا تھا. عظیم اب تک گھر نہیں پہنچی تھی. پھپھو گلشن بھی اب پریشان ہو چکی تھی, جبکہ رودابا بیگم ان سے ناراض سی لگی تھی. رابعہ, فادی کے ساتھ اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, بہت غلط کیا. وہ جوان جہان لڑکی ہے, تم نے اکیلی اس کو فادی کے ساتھ بھیج دیا اور پریشان ہو رہی ہو. بھابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج ایڈمیشن کی لاسٹ تاریخ ہے تو میں نے اسے بھیج دیا. اچھا تم فکر نہیں کرو, میری سکندر سے بات ہوئی ہے, اسے لے کر حویلی آ رہا ہے. رودابا بیگم کو تسلی دی تھی. آپ سچ کہہ رہی ہیں. گلشن کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑی. شکر اللہ پاک کا میری بیٹی صحیح سلامت ہے. مجھے سکندر بیٹے پر پورا بھروسہ ہے. وہ عظیم کو صحیح سلامت حویلی واپس لے آئے گا. ان کی بات پر رودابا بیگم صرف اس بات میں سر ہلاتے رہ گئی تھی. گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی. دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل کوئی بات نہیں کر رہے تھے. عظیم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو سکندر کے چہرے پر کرختگی. دونوں ہی اپنے اندر ہونے والی جنگ سے لڑ رہے تھے. حویلی ابھی کافی دور تھی. وہ آپ کی گرل فرینڈ تھی سکندر سائی. وہ اس وقت ایک کچے راستے پر گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے عظیم کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر وہ بری طرح چونکا. اور کیا کہا تم نے؟ سکندر نے بمشکل سٹرنگ کو سنبھالتے اس کی جانب ایک نظر دیکھا. وہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ تھی جسے آپ اپنے شہر والے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں. اب واپس جا کر اس کے ساتھ رات گزاریں گے. اس 16 سالہ لڑکی کے منہ سے ایسی باتیں سنتے پوری طرح شوق میں چلا گیا اور جھٹکے سے گاڑی روکی. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا دوبارہ سے ایسی کوئی بات کی. تو سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے تھپڑوں سے اس کا منہ ہی لال کر دے. سچ کہہ رہے ہیں ہم, وہ آپ کی شہر کی گرل فرینڈ ہے جس کے ساتھ آپ آج رات گزارنے والے ہیں. سکندر سائی میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم حویلی جا کر ماموں سائی کو سب کچھ بتا دیں گے کہ آپ شہر میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. میں منہ توڑ دوں گا تمہارا جو دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کہی تو. اس کی جبڑی سختی سے دبوچے سکندر اس کے اوپر جھکا کہ عظیم سہم کر ایک دم چپ ہو گئی. تم ہو گئی اور باتیں کتنی کر رہی ہو؟ لگتا نہیں ہے کہ تم 16 سال کی ہو. تمہیں کیا پتا ہو جو تم بکواس کر رہی ہو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ سکندر نے غصے سے اسٹرنگ پر مکہ مارا. ہمیں سب پتا ہے کہ شہر میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. ہم بھی شہر میں ہی پلے بڑے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اماں سائی حویلی لے آئی ہیں. اپنے آنسو پونچھتے عظیم نے اسے تفصیل سے بتایا. چھی, افسوس تمہاری اس طرح کی صحبت پر. تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا مجھے, اور خبر تھا جب تم نے حویلی جا کر کچھ بھی الٹی سیدھی بکواس کی تو, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرتے وہ سر جھٹکتا ہوا بولا, لیکن اسے بون کرنا نہ بولا. اس کی دھمکی پر عظیم نے آنسو پوچھتے اسے گورا, لیکن اس بار وہ خاموش رہی. سکندر نے گاڑی سٹارٹ کی, ایک بار دو بار, لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی. نیچے اترتے اس کی گاڑی کو اس نے دیکھا. گاڑی کا انجن بہت گرم ہو گیا تھا, بالکل سکندر کی دماغ کی طرح. ابھی وہ گاؤں سے کافی دور تھے. یہ سڑک شہر کو گاؤں سے ملاتی تھی اور ارد گرد کوئی گھر دکان وغیرہ نہیں تھی. ایک طرف دور دور میدان تھے اور دوسری طرف درختوں کے انبار. زاویار نے بونٹ کو غصے سے بند کرتے زور سے مکہ اس پر برسایا. عجیب ہی پھنسا ہوں میں. واپس آتے دوبارہ پھر اسے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس بار بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹک لگا گیا. ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے نمبر پر بسما کی کال آنے لگی. ایک نظر عظیم کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی, اور آگے بڑھ کر
اور ڈش بورڈ سے موبائل اٹھاتے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم سکندر؟ اس کا پہلا سوال ہی یہی تھا، اور سکندر یہ جانتا تھا راستے میں ہوں، فکر مت کرو، جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے جواب پر ازلین کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، جبکہ موبائل پر اسی کو کہہ رہے کہ جلدی آ جاؤں گا۔ ایک بار ہمیں حویلی جانے دیں، پھر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ دل میں پلان بنا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ خود اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ سکندر نے کال بند کرتے ایک بار پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ سچ شکر تھا کہ اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی آگے بڑھاتا، اس کی گاڑی کے پاس آ کر ملک شہاب کی گاڑی رکی۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایک بڑے کماش کا انسان تھا اور اس وقت سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا سکندر کی گاڑی کی جانب پڑا۔ اپنا چہرہ ڈھانپو، سکندر نے ازلین کی جانب مڑتے ہوئے کہا اور سخت لہجے میں کہا، تو بار کسی شخص کو اپنی گاڑی کی طرف آتا دیکھ وہ فوراً اپنا چہرہ ڈھانپی تھی۔ ملک شہاب کے قریب آنے پر سکندر گاڑی سے نیچے اترا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کوئی پریشانی ہے تو ہمارے لائق تو خدمت ہو تو بتا۔ ملک شہاب نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھی کمسن حسینہ کی جانب دیکھنا چاہا تو سکندر اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ملک صاحب، سکندر کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ اپنے راستے جائیں اور میں اپنے راستے جا رہا ہوں۔ سکندر نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے غصیلے انداز میں کہا تو ملک شہاب سر اسبات میں ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس وقت اس کی دماغ سے بسمہ بالکل ہی محوب ہو گئی تھی۔ شہاب ملک کی نگاہوں کا مرکز ازلین شاہ تھی، اور جس نظر سے ازلین کو دیکھ رہا تھا سکندر کے تن بدن میں آگ بھڑک چکی تھی۔ حویلی پہنچتے گاڑی روکتے وہ ازلین کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب پڑا۔ سبھی انہی کا انتظار کر رہے تھے، ابھی تک جاگ رہے تھے۔ سنبھالے اسے، خبردار آج کے بعد اس کو بغیر اجازت حویلی سے نکلتے دیکھا یا کسی نامحرم کے ساتھ کے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکندر اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ حویلی کے در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ ازلین شاہ ماں کے سینے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ سکندر بیٹا ریلیکس، بچی ہے، تھوڑی بڑی ہو گئی تو سنبھل جائے گی۔ نعمان شاہ نے سکندر کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کیسے سنبھلے گی بابا صاحب؟ اور ٹھوپو، آپ کا اتنا بڑا دل ہے کہ آپ نے ایک نامحرم کے ساتھ اس کو شہر بھیج دیا؟ یہ پہلی اور آخری بار تھی جو میں سے چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ گلشن بہن خیال کرو، لڑکی ذات ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو شکر کو کہ فادی ایک شریف بچہ ہے، کہیں اور لے جاتا تو ہم کیا کرتے؟ معاف کرنا بھائی صاحب، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ گلشن نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ازلین کو تھامے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ میرا تو خیال ہے سائی، آپ کو اب فیصلہ کر لینا چاہیے، ودابہ بیگم نے چھوڑ کے متفکر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ تو اچھا ہے کہ گلشن عدت کے بعد بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی ہے، ورنہ شہر کے حالات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے، کیسے نہ لے کر آتی؟ ہماری امانت تھی، اس حویلی کی عزت وہ یہاں لے کر آتی تو وہ کہاں لے کر جاتی؟ ودابہ بیگم تیز لہجے میں بولی، ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سمجھ نہیں آ رہا کہ سکندر سے کیسے بات کرو۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے تھے، بات کیا کرنی ہے سائی، اسے بتائیں کہ اس کی بچپن کی منقوہ ہے، اس پر پورا اختیار رکھتا ہے، جس طرح نکاح ہوا ہے پرختی بھی کر دے تاکہ سکندر خود اس کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ ودابہ بیگم کے الفاظ پر سیریاں نیچے اترتے سکندر نے یہ الفاظ بخوبی سنے تھے۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ لڑکی جسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی اس کی منقوہ تھی۔ بچپن میں کب نکاح ہوا اسے تو کچھ یاد نہیں تھا، یقیناً اس کی ماں باپ اس کو ٹریپ کر رہے تھے۔ سکندر کو تو یہی سمجھ میں آیا اور بنا ان سے کوئی بات کیے واپس اپنے کمرے کی جانے پڑ گیا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کال کر کے بسمہ اسے دھمکی بڑے میسج کرتے اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ سکندر کے پاس فی الحال اس کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ ازلین شاہ اس کی بچپن کی منقوہ ہے اور اب وہ اس رشتے سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسے یہ سوچنا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں جو مقام بسمہ کا تھا وہ ازلین شاہ کو کبھی نہیں دینے والا تھا۔ اپنی طرف سے تو بہت کچھ سوچ رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کی منقوہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی۔ سکندر، ہمیں صرف سچ سننا ہے اور ہمیں یہ بتائیں کہ ازلین جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔
اپارٹمنٹ میں کل آپ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی؟ اپنے بابا حسین کے الفاظ نے وہ اس وقت خود کو زمین پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف سامنے کھڑی اس 16 سالہ لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ بابا سائی، آپ کو یہ جو کچھ کہے گی آپ اس کو سچ مانیں گے کیا؟ سکندر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر کہو کہ شہر میں کوئی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ نہیں۔ نعمان شاہ کی بات پر سکندر نے گہرا سانس بھرا۔ بابا، وہ صرف میری ایک دوست ہے، یہ جاننے اسے کیا سمجھ بیٹھی ہے اور یہاں کر آپ کے کان بھر رہی ہے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ سکندر غصے میں آگے بڑھا کہ نعمان شاہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور زور کا ایک تھپڑ اس کے جھڑ دیا تھا۔ سکندر حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی، بے یقینی دیکھتے نعمان شاہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ جوان جہان بیٹا تھا ان کا، وہ اس پر ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ بابا سائی، سکندر شاہ کے لہجے میں نمی سی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس وقت نعمان شاہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سینہ تان کر کھڑے رہے۔ سکندر شاہ، آج ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ عظیم شاہ تمہاری منقوہ ہے، اور ٹھیک 2 سال بعد جب یہ 18 کی ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ اکست ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر کی، اس خاندان کی بہو صرف عظیم شاہ ہی ہے، اس لیے اپنے دماغ میں کسی بھی انجان لڑکی کو مت لے کر آنا، ورنہ کیا بابا جان، یہ بھی بتا دے؟ سکندر نے دکھی انداز میں پوچھا۔ ورنہ تم اپنے بابا سائی کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ نعمان شاہ اپنے الفاظ سے اس کی ہستی ہلا کر رکھے تھے۔ اس کے بابا سائی کا اتنا سخت فیصلہ لیں گے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سب کی وجہ سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جس نے اس گھر میں آتے اس کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا، ہم ویسے اتنی محنت کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تو سکندر کی بچپن کی منقوہ ہو؟ گلشن پپو نے حیرت سے عظیم شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عظیم شاہ اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر کے اوپر اس کے بابا نے ہاتھ اٹھایا، جس کا بدلہ وہ اس سے ضرور لے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اماں آج رات ہم آپ کے پاس یہیں سو جائیں؟ ڈر کے مارے وہ گلشن بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ اب تو تمہارے ماموں کی سپورٹ بھی ہے، گھبراؤ نہیں میری بچی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اس حویلی کی مالکن بنو گی۔ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی۔ کم از کم تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے یہ کام بہت اچھا کر دیا۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ تمہیں یہاں حویلی لے کر آئے تھے، اور شاید تبھی تمہارا نکاح سکندر کے ساتھ کر دیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ خیر چلو، اچھا ہو گیا، میری کرموں والی نیک بخت بیٹی، اللہ تیرے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ گلشن بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے اسے دعا دی، جبکہ اس وقت عظیم شاہ کے دل و دماغ میں سکندر کا خوف سمایا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب عظیم کو لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے کلوروفارم سنگھاتے بے ہوش کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی میں کہیں اور تھی، اپنے باریک سر کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی اٹھی واپس چکرا کر بستر پر گر گئی۔ سامنے ہی سکندر غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ عظیم شاہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھتی دور جا کھڑی ہو۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بچپن کی منقوہ ہو تو تمہارے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے یہاں لایا ہوں۔ جانتی ہو کہ کیسا تعلق؟ کیونکہ بچی تو تم صرف عمر میں ہو، باقی سب تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو، سکندر نے تنزن کہا تھا۔ سکندر سائیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکیں، ہم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ عظیم شاہ پوری طرح گھبرا رہی تھی کیونکہ اسے سکندر کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ پکڑو اور یہ پہنو اسے۔ اس کی جانب ایک ساری پھینکتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہے؟ اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی تم بن رہی ہو، یہ ساری پہنو اور فوراً باہر آؤ۔ وہ سرد لہجے میں کرایا۔ یہ نیٹ بلاؤز والی ساری ہم کیسے پہنے؟ ویسے ہی جیسے ساری دلہن اپنے شوہر کو رجانے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہیں۔ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں جب اندر آؤں تو یہ پہنی ہو، اگر تم نے یہ نہیں پہنی تو پھر میں اپنے طریقے سے پہناؤں گا۔ سکندر غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا، اور اب مجبوراً عظیم شاہ کو ساری پہننی پڑی جس کا بلاؤز بہت ہی چھوٹا تھا۔
کہ اس کی کمر اور پیٹ بڑھنا ہو رہے تھے. بازو اور گلے کے اوپر نیٹ لگا ہوا تھا جس سے اس کے دودیا بازو بھی عیاں ہوتے اسے بہت خوبصورت بنا رہے تھے. وہ کسی سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی. اس وقت وہ خود کو آئینے میں دیکھتی شرما رہی تھی. لیکن اتنی ٹھنڈ میں سکندر نے اسے ساری کیوں پہنائی تھی؟ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اپنے ماں کی بات مانتی اس حویلی آئی تھی. آج حویلی سے اتنی دور سکندر شاہ کی قید میں وہ پھنس گئی تھی. خوف سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے. سکندر شاہ کے فون پر کسی سے بات کرنے کی آواز سنتی وہ ذرا کہ ذرا دروازہ کھول کے کان لگا کر سننے لگی. تم میری محبت پہ شک کر رہی ہو؟ میری؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم بسما؟ میں کر چکی ہوں سکندر شاہ. تمہارے لیے وہ لڑکی ہی اہم ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو تم رات کو واپس آتے. لیکن تم نہیں آئے اور اپنا اعتبار کھو دیا تم نے سکندر. بسما دکھ سے روتے ہوئے بولی تھی. تم غلط سمجھ رہی ہو بسما. میں تم سے پیار کرتا ہوں یار. پھنس گیا تھا حویلی جا کے. تم میری محبت پہ شک نہیں کر سکتی. سکندر زچ آیا تھا. سکندر کل میں نے 3 گھنٹے تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہ خدا ہے نہ میری کال ریسیو کی اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیا. صبح سے یہ وقت آ گیا اور اب تم مجھے کال کر کے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری محبت کا یقین کروں. تو کیا اس سب میں میری محبت تمہارے دل سے ختم ہو گئی؟ سکندر نے ڈوبتے دل سے پوچھا. دوسری طرف بسما سسکی تھی. سکندر مجھے ایک ایسا شخص نہیں چاہیے جو اپنی حویلی میں اور حویلی والوں میں الجھ کے رہتا ہو. آج تمہارا یہ حال ہے اور شادی کے بعد. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سکندر نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دور دیوار پر دے مارا. موبائل 2 حصوں میں بٹتا ٹوٹ گیا. اسلین نے گھبرا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا. دھوپ نکلتے اس نے اپنا حالت در کیا. اے اللہ مجھے اس جلاد سے بچا لے. یہ تو آج ہمیں کچا ہی جما جائیں گے. اسلین نے اس کمرے میں کھڑکی ڈھونڈنی چاہی کہ تبھی دروازہ بجا. اسلین دروازہ کھولو. باہر سے سکندر چلایا تھا. آج اس کے سر پر خون سوار تھا جیسے آج اسلین شاہ اس کی ہاتھوں قتل ہو جانی تھی. اسلین اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہ کھولا تو میرے پاس ماسٹر کی ہے. میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. سکندر دہاڑا تھا. اسلین کی روح تک کام گئی. وہ ڈارک میرون رنگ کی نیٹ کی ساری میں جوالا مکھی بنی اس وقت وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس ساری میں وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی. کھڑکی سے باہر دکھا تو دوسری منزل پہ تھی وہ. اسلین نے کھڑکی کا سلائڈ گلاس کسیٹا تو ٹھنڈی یک بستہ ہواؤں نے اس کے مرمنی جسم کو چھوا تو اس کے جسم میں جھرجھری سی بڑھ گئی. وہ کھڑکی کے اوپر چڑھتے ابھی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھولتے سکندر اندر داخل ہوا. اسلین اسے دیکھتی بری طرح ڈری تھی اور اس پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ بنا سوچے سمجھے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی. اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی سکندر نے اس کی کلائی تھام لی. وہ ہوا میں جھول رہی تھی. سکندر نے خود پر قابو پاتے اس کے اوپر کی جانب کھینچا جبکہ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. سکندر نے اسے اوپر کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آن گئی. ابھی وہ اٹھتی کہ سکندر نے اسے کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا. وہ گھبرا کے سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. سکندر نے لب بیچتے اسے بڑے جھٹکا دیا. وہ زمین پر جا گری. سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. تمہاری اتنی جرت کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو. سکندر اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتا پھنکا رہا تھا. اسلین گھبرا کر پیچھے ہٹتی پیچھے کی جانب سرکتی دیوار کے ساتھ جا لگی. اس کا ساری کا پلو ڈھلک کے نیچے گرتا اس کی خوبصورتی کو مزید عیاں کرنے لگا اور وہ اپنے اس ہوش ربا روپ سے بالکل انجان تھی. پلیز سکندر صحیح میں جانے دے. وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی اور زاویار کو سخت تیز دلا گئی تھی. جانے دو؟ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی. سکندر نے اسے کھینچا. نہیں پلیز کچھ مت کرے. وہ رو دی تھی. یہی تمہاری سزا ہے. تم نے بابا صاحب کو میری گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا. تم منہ بند رکھتی تو میرے پاس ہوتی. اب میرا سارا جنون تم برداشت کرو گی. سکندر کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا. سکندر نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بستر پر لاتے ہی پٹکا. وہ سراسیمے کی حالت میں سکندر کو دیکھے جا رہی تھی. پلیز مجھے چھوڑ دے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. مجھے معاف. وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ سکندر سے معافی مانگ لیتی. اس کی بکھری حالت دیکھتے سکندر اپنا رخ پھیر گیا. تم صرف 16 کی ہو.
اسی وجہ سے آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا اسے نہ بھولوں گا اور نہ کسی کو بھولنے دوں گا۔ صبح حویلی جا کر سب کو یہ بولنا کہ ہم نے ایک ساتھ رات گزاری ہے۔ ایک ساتھ رات گزارنے کا مطلب جانتی ہو نا؟ اسی کی بات کا طنز اسی پہ کر رہا تھا، اور اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو جو آج نہیں ہوا اسے کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے ساری کا پلو ٹھیک کرتے وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ اسے سکندر سے آج سخت خوف محسوس ہوا، اتنا خوف کہ وہ سوچ چکی تھی کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ ماں کے ساتھ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے کوئی جائیداد، کوئی حویلی میں کسی قسم کا کوئی حصہ، رتبہ نہیں چاہیے تھا کہ اس سب کے بدلے اسے سکندر شاہ کو سہنا پڑتا۔ ساری زندگی کے لیے اس دیو ہکل جیسے جسامت کے مالک شخص کو وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ ساری رات دماغ میں انہی باتوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ صبح صادق کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ازلین پھر سے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، شاور لو فوراً، ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ وہ حکم صادق کرتا خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، بال سنوارنے لگا۔ شاور؟ لیکن کیوں؟ اس کی برجستہ پوچھنے پر وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی ٹھنڈ ہے تو سر جھکائے وضاحت دی تو اسی کے انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، شادی کی صبح شاور لیا جاتا ہے، اور کیوں لیا جاتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ویسے بھی تمہارے ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کو نہیں کہا۔ اٹھو، فوراً شاور لو۔ وہ پھر سے حکم صادق کرتا اب خود پہ پرفیوم کی بارش کر رہا تھا۔ ازلین نے ڈرتے ڈرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ ہاں، ہمارے کپڑے؟ وہ دھیما سے منمنائی۔ اس جو ساری زبطن کی ہے نا، اسی کو پہن کے باہر آؤ فوراً۔ سکندر نے حقارت سے اسے کہا۔ صرف منہ ہاتھ دھولے، ٹھنڈ ہے بہت، نہائے گے تو جم جائیں گے۔ ایک سکندر شاہ اور ایک نہانا، دونوں سے اس کی جان نکلتی تھی، پر اس وقت ٹھنڈ میں نہانا ازلین کو عذاب لگ رہا تھا۔ سکندر پرفیوم ٹیبل پر پٹکتا اس کے پاس آیا۔ بہتر ہوگا کہ چپ چاپ جا کر شاور لے لو، ورنہ شاور لینے کی وجہ تھما دی تو روتی رہو گی۔ اس کے پرسرار انداز پہ ازلین نے جٹ سے باتھ روم کے اندر جاتے دروازہ لاک کیا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، فوراً نکلو باہر۔ سکندر کی آواز سنتی وہ جٹ سے شاور لینے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بدن پہ ساری کا بلاؤز چپک سا گیا تھا۔ نسوانی حسن میں کہیں سے بھی 16 کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کو سکندر کو اس کی عمر کو لے کر پھر سے شک گزرا، لیکن سب جھوٹ بول سکتے ہیں پر بابا صاحب نے، انہوں نے بھی اس کی عمر 16 سال ہی بتائی تھی۔ وہ سکندر کے قریب آتی اسے چونکا گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بھی بچ رہے تھے۔ سکندر کو ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا، لیکن پھر کل کا واقعہ سوچتے وہ ترس بھی فوراً سے کہیں دور جا سویا۔ بال کیوں نہیں سکھائے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے لمبے بالوں کو ایک دوسرے میں الجھا دیکھ ماتھے پر بل ڈالے وہ بولا کہ ایک دم وہ چیخ مارتی سکندر کو سخت غصہ دلا گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھو، ایل مینرڈ لڑکی، وہ اسے ٹپٹتے ہوئے بولا تھا۔ نہا کہ ہمیں اسی طرح۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے چیخ مار کے چلو میرے ساتھ، اس کی کلائی تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ لیکن اس کی حالت دیکھتے فوراً سکندر کو اپنا کوٹ اسے پہنانا پڑا۔ ازلین نے شکر ادا کیا کہ کچھ تو ٹھنڈ سے بچت ہوئی اس کی۔ اسے گاڑی میں بٹھائے اب حویلی جا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سکندر اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تو پھپھو سمیت اس کے والدین بھی وہاں موجود تھے۔ کہ کیا حرکت کی ہے سکندر تم نے؟ کہاں لے کر گئے تھے اسے؟ ازلین کو تم؟ باز برس کر رہے تھے۔ اپنے شہر والے گھر رات رکے ہم وہاں، اور وہاں ہم نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب رخصتی آپ مجھے دے ہی دے۔ سکندر معنی خیزی سے بولتا اپنے بابا پہ گھروں پانی ڈال گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ 18 کی نہیں ہوئی۔ تم نے؟ کیسے؟ انہیں شوق سے ہی لگا تھا، جبکہ ازلین ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب نکاح کی کوئی عمر نہیں تو رخصتی کا کیوں ویٹ کرنا؟ ایسے نکاح کا یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا ہو بولا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کم سن بچی، اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ بھائی صاحب، سکندر کو کچھ نہ کہے، اس کا حق تھا ازلین پر۔ اور ویسے بھی ازلین کے شناختی کارڈ پہ عمر کم لکھی ہے، چونکہ یہ 18 کی ہی ہے۔ پھپھو نے ان کی سماعتوں پر ایک اور بم پھوڑا۔ سکندر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا، بے یقینی سے ازلین کی جانب دیکھا۔ 16 کا سمجھتے اس نے اسے رات کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تو 18 کی نکلی۔
یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ نعمان شاہ کو یقین نہ آیا، کیونکہ ازلین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی ماں کو روکے جو کہ اس کا بانڈا پہنچ چکی تھی۔ جی بھائی صاحب، یہ سچ ہے، آپ چاہیں جب مرضی ازلین کی رخصتی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو گلشن کی بات پر سکندر کو سام سون گیا تھا۔ وہ اپنا رخ پھیرے اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگا کہ اس کی سماعت سے اپنے بابا کے جملے ٹکرائے۔ جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں، مجھے آج ہی ازلین بیٹی کو رخصتی چاہیے۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا، لیکن بنا کچھ کہے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور نیچے سب اب ان کی رخصتی کی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ کہاں تو وہ ازلین کو سبق سکھانے والا تھا، اور کہاں اب ساری بازی ہی الٹ گئی تھی۔ اسے رہ رہ کے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں وہ ازلین کو لے کر گیا، جو اگر لے گیا تو اس کو اچھے سے سبق سکھا ہی دیتا۔ ہر ابھی بھی کون سا کچھ بگڑا ہے، اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے آ رہی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو تم ازلین، 16 سالہ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اور گلشن بیگم مسلسل اسے سمجھا رہی تھی، جو رخصتی کے لیے انکار کر رہی تھی۔ بیٹا، جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ رخصتی اب ہو جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری بیٹی کے دامن پر کیچڑ اچھالیں۔ گلشن بیگم کی بات پر ازلین ہچکیوں سے روتی تھی۔ امی جان، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، صرف رات اپنے شہر والے گھر میں رکھا مجھے، اور ابھی وہ اپنی بات پوری کر ہی رہی تھی کہ رودابا بیوے کا بلاوا آ گیا، تو اٹھ کر چلی گئی۔ ازلین ابھی تک اسی ساری میں تھی، اور سکندر کا کوٹ پہنے ہوئے تھی، جس شیر سے وہ رات کو اپنی کم عمری کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ آج سب مل کر اسی شیر کے آگے سے ڈال رہے تھے۔ ازلین سسک اٹھی۔ اس وقت زخمی شیر تھا، اور کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ازلین کو چیر پھاڑ کھاتا۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی، کیسے سمجھاؤں امی کو؟ ایک کام کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، اور پھر دل بڑا کرتے اس نے بھاگنے کا پلان کر لیا تھا، کہیں بھی چلی جاتی، لیکن سکندر کے ہاتھ سے بچنا اسے سکندر کا شدید خوف اس پر طاری تھا۔ اس قدر طاری تھا کہ وہ حویلی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی، اور اس بات کا اس نے اپنی والدہ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ رات تک حویلی میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ ازلین کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن شارٹ نوٹس پر قریبی رشتہ دار سبھی اکٹھے تھے۔ اب ازلین کو خود پہ بے بسی سا محسوس ہو رہی تھی، جیسے اسے شیر کے آگے ڈالنے کے بعد پہلے بہت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا، تاکہ شیر اسے چھوڑے ہی نہ۔ کچھ دیر کے لیے صحیح اسے اکیلا چھوڑا گیا تھا کہ وہ بڑی سی شال نکالتی خود پہ اوٹ گئی تھی۔ ایک پل کو ازلین کے قدم لرزے، اسے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، سب کی عزت پہ بات آ جانی تھی، لیکن وہ سکندر کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک خونخوار بیریا تھا، اور وہ اسے آج بہت سے جانوروں سے تشبیہ دے چکی تھی۔ اپنا حلق تر کرتے بہت خاموشی سے نظر بچاتی حویلی کے بیرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا گئی، جس نے اس کی زندگی میں بونچال لے آنا تھا۔ بائیسا، گلشن کی پریشان کن آواز نعمان شاہ اور سکندر شاہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ مہمانوں سے معذرت کرتے وہ اندر زنان خانے کی جانب پڑے۔ سکندر بھی 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیا ہوا گلشن بہن، سب ٹھیک ہے نا؟ گلشن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ ازلین کمرے میں نہیں ہے، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سکندر کی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ اندر ہی ہوگی، آپ اچھی طرح دیکھیں۔ وہ بھی یکدم پریشان سے ہو اٹھے۔ میں سب طرف دیکھ چکی، تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ اس کی بات پر نعمان شاہ نے پلٹ کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر بے انتہا کا غصہ تھا۔ وہ انہی قدموں سے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اچھا، آپ کسی سے ذکر نہ کریں، سکندر ڈھونڈ کر لائے گا اسے۔ نعمان شاہ نے بہن کو تسلی دی، تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکی بھر گئی۔ انہیں اپنی بیٹی پر اس قدر بے وقوفی کی انہیں امید نہیں تھی۔ اب اس سب کے بعد کیا سکندر اس سے تعلق رکھے گا؟ ایک باقی ہی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ انہیں ازلین پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ ازلین منزل کا تعین کیے بنا بھاگ رہی تھی۔ اسے بس سکندر سے دور جانا تھا، اور کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، ملک شہاب تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی گاؤں پر گشت کر رہا تھا۔
जब उसे वो कमसुन कली दिखाई दी। खुद पे अच्छी तरह शॉल लपेटे वो दुल्हन के लिबास में थी। उसके बिल्कुल सामने गाड़ी रोकते उसे सर से पैर तक नहारने लगा। सिकंदर शाह की इज्जत सड़क पे थी। मलिक साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने हाथा किया। लड़की, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बहुत नरमी से अजलीन से सवाल करता वो अपनी जीप से नीचे उतरा था। हसीन डर के 2 कदम पीछे हटी, जबकि चेहरे को अच्छी तरह ढांपा हुआ था। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। उसे करीब आता बुरी तरह हरासा कर गया। अजलीन ने अपने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। रात का पहर था, गांव वाले तो शाम होते अपने घरों में घुस जाते थे। ऐसे में रात की इस पहर वो किससे मदद मांगती? अजलीन यूं ही अपने कदम पीछे ले जाती गई। अरे, डर क्यों रही हो? मैं सिकंदर शाह हो रही हूँ, ऐशी दरिंदा। मैं तो शहाब शाह हूँ। बहुत ही नरम मिजाज। जी, लड़कियों को बहुत नरमी से ट्रीट करना आता है, और मैं गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आता। चाहे तो आजमा लो। मलिक शवाब ने 2 कदम के फासले पर रुकते कहा। अजलीन को उसके अल्फाज बिल्कुल भी मुतासिर न कर सके, क्योंकि उसकी आंखों में मौजूद शैतानियत वो देख चुकी थी। पीछे होते वो उल्टे कदम भागी कि मलिक साहब ने कहका लगाया और वापस अपनी जीप की जाने पड़ता ड्राइवर से गाड़ी उसके पीछे लेने जाने को बोला। अजलीन डर के मारे भागती, पलट के एक नजर उसे देखती, बुरी तरह लड़खड़ा के मुंह के बल गिरने लगी कि किसी की फौलादी सीने से जा टकराई। उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में बढ़ते गिरने से बचा लिया था। मलिक साहब की गाड़ी वहीं पर रुक गई। सामने सिकंदर खून खान नजरें लिए उसे घूर रहा था। मलिक साहब ने मुंह बनाते ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने का कहा। वो सिकंदर शाह के इलाके में उससे पंगा नहीं ले सकता था, और वो था भी डीएसपी कि कुछ बात नहीं थी कि सीधा जेल में ले जाकर बंद कर देता। उसके वापस निकलते ही सिकंदर ने गुस्से से अजलीन को देखा। अजलीन के चेहरे का रंग फक हुआ। बिना उसके उसे कुछ कहे वो हवेली वापस ले पहुंचा। उसे हवेली के बैरूनी हिस्सा में लिए अंदर दाखिल हुआ, ताकि उसकी इज्जत पे हरफ ना आए। गुलशन बेगम ने अजलीन को सही सलामत देखा तो शुक्र का कलमा पड़ा। वो माँ के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ अजलीन के गाल पर रख दिया। वो लड़खड़ा के पीछे जा गिरी। माँ का मारा गया थप्पड़ उसे गाल पर काफी शदीद लगा था कि इसकी होंठ का किनारा फट गया। वो मुश्किल उठते अपनी होंठ से खून रास्ता देख हैरान हुई कि गुलशन बेगम ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर उसे दोबारा जड़ दिया। अब की बार उसे बुरी तरह उसे जगड़ चुके थे। वो लहरा कर जमीन बोस हुई। रुदाबा बेगम ने गुलशन को रोका, जो अब चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती थी। मेरी बेटी ने मुझे आज किसी काबिल नहीं छोड़ा। जी चाहता है अपने हाथे से इसे गला दबा दूं। रुदाबा बेगम ने जमीन पर गिरी अजलीन को मुश्किल सहारा देते हुए उठाया। वो चकराते हुए सर के साथ अपनी माँ को देखती हिचकी बढ़ गई। खुद को संभालो गुलशन, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। बाहर सब मेहमान इकट्ठे हुए हैं, क्यों अपनी इज्जत का तमाशा खुद बना रही हो? जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाना है। रुदाबा बेगम अपने गुस्सा जब्त करते हुए बोली थी, जबकि अजलीन का सर झुका हुआ था। मेरा आज के बाद इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। सिकंदर से कहें इसके साथ जो चाहे सलूक करे। इसने रुखसती वाले दिन ही हवेली से भागकर साबित कर दिया कि मेरी तबीयत में कमी रह गई है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। अजलीन तरफ कर माँ की जानी पड़ी। खबरदार, जो मेरे नजदीक भी आई, दूर रहो मुझसे। वो रुख फेर गई थी। रुदाबा बेगम ने मौका की नजाकत देखते अजलीन को घूंघट उड़ाया और बाहर ले गई, जहाँ खवातीन रिश्तेदार मौजूद थी। लेकिन थोड़ी देर में उसकी खराब तबीयत का बहाना बनाकर उसे मुलाजमा के साथ सिकंदर के कमरे की जानी भिजवा दिया गया, जहाँ सेज सजी हुई थी। अजलीन के रोंगटे फिर से खड़े हो गए थे, जिससे बचने के लिए उसने हवेली से कदम बाहर निकाला। फिर से उसकी कैद में आ गई थी। अजलीन का सांस खुश्क हो रहा था। उसमें एक बार फिर से सिकंदर का खौफ तारी होने लगा। काफी देर बाद दरवाजा खुला। आने वाला सिकंदर ही था। दरवाजा लॉक होने की आवाज आई तो घूंघट में कमसुन लड़की अपना दिल हलक में आता महसूस करने लगी। उसके पूरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई थी। सिकंदर ने अपनी वेस्ट कोट उतारकर उसकी एक तरफ रखा। अगले पल वो कमीज भी उतारकर दूर उछाल गया। उसके अंदर शदीद गुस्सा भरा हुआ था। मलिक साहब ने उसकी इज्जत को सड़कों पर देखा था। सच शुक्र कि उसने अजीम को छुआ नहीं, वरना वो मलिक साहब के साथ साथ उस लड़की को भी काट डालता। आगे बढ़कर उसने गुस्से से उसका घूंघट उल्टा तो उस लड़की का रंग लट्ठे की मानित सफेद हुआ था, जैसे उसका सांस रुक सा गया हो।
اس کے ایک گال پہ تھپڑوں کا نشان تھا، لیکن اس کا سانس نہ لینا سکندر کے ہاتھ پاؤں پھولا گیا تھا۔ ازرین، ازرین ہوش میں آؤ۔ اس کے چہرے پر تھپکیاں دیتا اس کا ہوش دلا گیا تھا، جس کا جسم بھی ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ اس پہ سکندر کا خوف اس قدر چھایا تھا کہ وہ اپنی حواس میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے پر جھکتے اسے اپنی سانسیں بخشی، اس کو بار بار ہوش دلا رہا تھا، جس سے اس کی آنکھیں کھولی تھی، مگر وہ سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ بنا پل کے جھکے وہ سکندر کو دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے پر جھکتے شدت سے اس کی سانسوں کو کھینچا۔ کوئی ایک جھٹکے سے سانس بڑھ گئی۔ ازرین، اوپن یور آئیز۔ اس کے لبوں پہ جھکتے وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ازرین کی سماعت سے اس کے الفاظ ٹکرائے۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ ازرین کو سانس لیتے دیکھ اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینگ گیا تھا اور گہرا سانس بھرا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ ازرین کو کھو چکا ہے اور وہ اس سے اس قدر شدید خوف کھائے گی سکندر کو اندازہ نہ تھا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ پھر سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا، اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ دینا تو اسے سزا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر دیکھتے اس کو سب کچھ پسے پشت ڈال گیا تھا اور اسے خود سے قریب کر گیا۔ سکندر سائیں، اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا، بس رات کو چھوڑ دیا تمہیں کم سنی کی وجہ سے۔ کیسے خود پر قابو پائے دل ہی جانتا، لیکن اب نہیں۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے لگا تھا، پر آپ تو وہ آپ کی گرل فرینڈ محبت کرتے ہیں نا آپ اس سے؟ وہ چیپٹر کلوز کر دیا تم نے۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے کیا بتاتا کہ ایک بسما کے گھر گیا تھا، جہاں پر اس پہ ایک راز کھلا کہ اس کی ماں نے اسے سمجھا رہی تھی کہ ڈی ایس پی کو قابو کرنا ہے، دل کو ایک طرف کر دو، ڈی ایس پی کو قابو کر لو، اور بسما ان کی ہم خیال بن گئی تھی اور سکندر شاہ اپنی محبت وہی مار گیا۔ یہ بات وہ ازرین سے بھی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی محبت کا مذاق کیسے بنواتا؟ اس لیے اس نے دل سے ازرین کو اپنانے کا فیصلہ کیا، جو اس کے ماں باپ کی پسند تھی۔ لیکن ازرین نے باغ کے پھر سے سکندر کے غصے کو ہوا دی تھی، پر وہ اب اتر چکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ازرین کا ننھا سا دل گھبرایا۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھائی، خود کے قریب کر گیا۔ ازرین کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ نیم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سب بلاتے، دو جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ امی، معاف کر دینا۔ وہ کوئی 10ویں بار ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن گلشن اسے بالکل بھی معاف کرنے کے لیے موڈ میں نہیں تھی۔ جب سکندر سائی نے معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے تو مجھے کل 2 تھپڑ بھی مارے تھے، وہ نہ روٹے ہوئے انداز میں بولی۔ میرا بس چلتا تو تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دیتی۔ وہ غصہ سے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولی، پھوپھو، آپ نے کل تو ازرین پر ہاتھ اٹھا لیا، دوبارہ مت اٹھائیے گا۔ میری بیوی ہے یہ، میری ذمہ داری۔ اور بابا، میں ازرین کو شہر لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ وہی میرے ساتھ رہے گی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گی۔ سکندر کی بات پر گلشن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ازرین کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ ڈی ایس پی تو کمال نکلا، میں تو ایویں ڈر رہی تھی۔ وہ پیار بڑی نگاہوں سے سکندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اسے پیار بڑی گوئی سے نواز گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ تم وہی ساڑی دوبارہ پہن کر دکھاؤ گی جسے دیکھتے میری آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ سرگوشیانہ انداز میں کہتے اسی آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ ازرین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان سج گئی تھی۔